السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل
أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر چائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں ایسا گما دے ان
سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، درود پاک کیسی اعلیٰ نیکی ہے، اس کی برکت سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت، یہ جو ابھی حدیث پاک میں نے بیان کی یہ جامع ترمذی میں ہے، تو اس ترمذی شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی یعنی قربت، نزدیکی نصیب ہونے کا ذریعہ اس حدیث پاک میں درود پاک کی کثرت کو بیان کیا گیا ہے۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج
فیضان مدینہ G11 مرکز اسلام آباد میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو دیکھ یا سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سن یا دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اے عاشقان رسول، حسب موقع کچھ اچھی اچھی نیتیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے کر لیا کریں، کہ اس سے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، ہو سکے تو کر ہی لیں۔ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نیکوں کی صحبت، نیک لوگوں کی زیارت جو اجتماع میں یہاں فزیکلی موجود ہیں، یہ اس طرح کی نیت بھی حسب موقع کر سکتے ہیں۔ بیمار ملا تو بیمار پرسی کروں گا، تو غم زدہ ملا تو غم خاری کروں گا، بعد میں ملاقات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ زمین اور پہاڑوں نے، وہ آسمانوں نے وہ امانت نہیں اٹھائی۔ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یہ کون سی امانت ہے؟ اس آیت میں امانت سے مراد نمازیں اور ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ امانت سے مراد نمازیں اور وہ نیک کام جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، دیکھو آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جب جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمہ لیا، اسی لیے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی بجائے انسان کو عزت بخشی گئی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مزید مولانا روم فرماتے ہیں اگر تم کہو میں یہ ایک کام یعنی عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بہت کام تو کرتا ہوں۔ یاد رکھ، انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہے کہ تو بہت قیمتی لوہے کی انمول تلوار جو صرف شاہی خزانوں ہی میں ملتی ہے حاصل کرے اور اسے گوشت کاٹنے کی چھری بنا لے۔ شاہی خزانوں میں ملنے والی انمول تلوار وہ حاصل کرے اور گوشت کاٹنے کی چھری اسے بنا لے اور کہے میں نے اسے بیکار نہیں رکھا، کام تو لے رہا ہوں۔ یا تو سونے کی دیگ میں شلجم پکانے لگے، حالانکہ اس دیگ کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے کئی عام دیگیں خریدی اور پکائی جا سکتی ہیں۔ یا بہت قیمتی تلوار گھر کی دیوار میں گاڑ لے اور اس پر ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے، قیمتی تلوار گھر کے دیوار میں گاڑے اور اس پر برتن لٹکا لے، کیا یہ افسوس کا مقام نہیں
برتن رکھنے کے لیے معمولی قیمت کی کھونٹی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایسی مہنگی تلوار استعمال کرنا کیا عقل کی بات ہے؟ اے انسان، اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ انفسهم وان لهم الجنہ، اللہ نے الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى 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 الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها، وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي، خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي، عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، بعد السدرة قد سارى ورأى الحق وأنظرا، وقف الروح وما سارى، اذهب وحدك يا طه، صلى الله على طه، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير
والزهراء وابنها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابنها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بالعباد خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارى ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابنها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابنها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بالعباد خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق
بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظارا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه شنکر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفیٰ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا
جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان اللہ پاک نے عطا فرمائی، کان اللہ پاک نے عطا فرمائے، پیر اللہ پاک نے عطا فرمائے، مال اللہ پاک نے عطا فرمایا، دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی، کاروبار اللہ پاک نے عطا فرمایا، کاریں کوٹھیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ پاک ہی نے تو عطا فرمایا ہے. اب جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کیوں دیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں. فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. جو کچھ اللہ پاک نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کماؤ، ہاتھ جنتی کام کی طرف بڑھاؤ، جہنم میں لے جانے والے کام کی طرف نہ جاؤ. آنکھ سے وہ دیکھو جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ دیکھو. کان سے جنت میں لے جانے والی چیزیں سنو، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ سنو. زبان سے وہ بولو جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ بولو. پیر اس طرف اٹھاؤ جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والے کاموں کی طرف پیر مت اٹھاؤ. غرض اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے اس سے دنیا نہیں آخرت کمانی ہے، جنت کمانی ہے، جہنم میں نہیں جانا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ پاک کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. جو ہاتھ آتا راہ خدا میں دے دیتے. آپ کے گھر والوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ اسی طرح خرچ کرتے رہے تو ہم غریب ہو جائیں گے، انہیں کچھ سمجھائیے. اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی بڑے نیک عبادت گزار ولی کامل ہیں. آپ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، انہیں بتایا کہ آپ کے گھر سے یہ پیغام آیا ہے. فرمایا عبداللہ کیا خیال ہے؟ ایک شخص ایک شہر میں رہتا ہے، اس نے کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر خرید لیا. اب وہ پہلے شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے، کیا وہ اپنے پہلے والے گھر میں کچھ چھوڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا نہیں، وہ کچھ نہیں چھوڑے گا. فرمایا بس پھر جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے والا ہے وہ دنیا میں کچھ چھوڑ کر کیوں جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ مشاہدے کی بات ہے.
ہمارے ہاں جب لوگ مکان تبدیل کرتے ہیں تو پہلے والے مکان میں کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، بالکل خالی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دیواروں کے سوراخوں میں کوئی کاغذ ہو اسے بھی کھول کر دیکھتے ہیں، اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے، سوئی تک نہیں چھوڑی جاتی۔ ان قریب ہم یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اب غور فرما لیجئے، ہم آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ کیا اس جہان کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ ایک شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ وہاں ایک عجیب و غریب قانون تھا کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی اس شہر میں آتا تو وہاں کے لوگ اسے بڑا پرزور استقبال کرنے اور نعرے لگانے کے بعد بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت کا شور مچا دیتے، پھر ایک سال کے لیے اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ چنانچہ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان اس شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے دیکھا تو بادشاہ سلامت کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ اسے شہر میں لے جایا گیا، بادشاہ کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ نوجوان کو جب کچھ سکون ملا تو اس نے پوچھا مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے اجنبی انسان کو ہم صرف ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، اور سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، جہاں وہ اگر بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے سانپ بچھو اور درندے اسے مار ڈالتے ہیں، اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو بہت خوفزدہ ہوا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں آپ ہر بادشاہ کو ایک سال بعد چھوڑ کر آتے ہیں۔ لوگ اسے وہاں لے کر گئے۔ اس جگہ کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی ایک سال کی بادشاہت میں اس شہر میں بہت اچھے کام کیے، لوگوں کو ہر طرح کا آرام پہنچایا، اور شہر سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت سڑک تیار کرائی۔ اس کے کناروں پر بہت ساری کھانے پینے کی دکانیں بنوائیں، دور دراز سے لوگوں کو لا کر جہاں بسا دیا۔ وہ جنگل جسے دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا اب ایک خوبصورت شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ جب اس کی بادشاہت کا ایک سال مکمل ہوا تو اس نے کہا مجھے بھی وہاں چھوڑاؤ جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ لوگوں نے کہا آج سے آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں۔ ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو اپنی ایک سال کی بادشاہت کی خوشحال زندگی پا کر بعد کی زندگی کو بھول جاتے تھے کہ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، صرف سانپ بچھوؤں اور درندوں کا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ آپ اپنی ایک سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو نہیں بھولے اور اس کے لیے پہلے ہی سے سارے انتظام مکمل کر لیے۔ آپ عقل مند ہیں اور دور اندیش انسان بھی ہیں، اسی لیے اب سے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقت یہی ہے، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہم لاکھ چارہ جوئی کریں، ہاتھ پیر ماریں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری روح قبض کر لیں گے، پھر ہمیں جلد ہی اندھیری قبر میں تنہا ڈال دیا جائے گا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی پرسان حال، گھپ اندھیری قبر میں قیامت تک رہنا ہوگا۔ پھر قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا
تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبان لٹک کر سینے پر آ رہی ہوگی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پھر ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اس وقت سب کیا دھرا انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اے عاشقان رسول، ذرا تصور تو باندھئے، اس وقت اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھ کر کتنی حسرت ہوگی، رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا، ہائے ہائے میں نے تو زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا، مجھے فکر تھی تو مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت ہی نہیں ملی، مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی تو فکر تھی، جنت میں محل بنوانے کے لیے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر گناہوں بھرے کام کرنے کے لیے تو بہت وقت تھا، نماز و تلاوت اور نیک اعمال کرنے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آفس جانے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی تھی، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل کو بنانے کی فکر میں ہی کٹ گئی، آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضری بھی ہونی ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دہ بھی ہونا ہے، اس بارے میں تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں قبرستان سے گزر ہوتا تھا مگر دل میں غفلت جمائے سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا، جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملتے تھے مگر ان سے بھی عبرت نہیں لی تھی، گلی محلے میں اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازے اٹھتے دیکھا کرتا تھا مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی غفلت میں گزار دی، اب اعمال نامہ خالی ہے، کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ سنیے قرآن کریم کہہ رہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح، روز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں، قبر میں حشر میں ہمیں پل صراط پر کامیابی مل جائے، اس کے لیے اللہ پاک کے حضور جھک جائیں، رو رو کر توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، گناہگار ہوں میں بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، میں کر کے توبہ
کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس تلاش میں تھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ کیا تھا۔ 4 سال تک میں تلاش کرتا رہا، آخر مجھے معلوم ہوا کہ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس وہ خطبہ مبارک ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا تو وہ مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا وہ خطبہ مبارک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا وہ آپ نے سنا ہے؟ فرمایا ہاں سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے لوگو تمہارے لیے آثار اور نشانات ہیں، ان نشانات کی طرف بڑھ جاؤ، تمہاری ایک انتہا ہے، اس انتہا کی طرف چلو۔ بندہ مومن 2 خوفوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ خوف، اس زندگی کا خوف جو گزر چکی، بندہ نہیں جانتا کہ اس کے متعلق اللہ پاک کیا فیصلہ فرمائے گا۔ دوسرا خوف باقی زندگی کا، بندہ نہیں جانتا کہ اس کے متعلق اللہ پاک نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ پس بندے کو چاہیے کہ اپنے لیے سامان سفر تیار رکھے، زندگی میں موت کی تیاری کر لے، جوانی میں ہی بڑھاپے کا اہتمام کر لے، دنیا میں آخرت کما لے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے مگر تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ خدا کی قسم موت کے بعد کوئی مشقت یعنی محنت والا کام نہیں ہے، اور دنیا کے بعد 2 ہی گھر ہیں، یا جنت یا دوزخ۔ اقول قولی ھذا، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، اور میں اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ ہم سب کی ایک انتہا ہے، ہم چاہے ڈاکٹر ہیں یا انجینئر، وکیل ہیں یا جج، سیٹ ہیں یا مزدور، استاد ہیں یا شاگرد، دکاندار ہیں یا گاہک، بادشاہ ہیں یا وزیر، امیر ہیں یا غریب، طاقتور ہیں یا کمزور، ہم چاہے کچھ بھی ہیں، ہم سب کی ایک انتہا ہے، اور ہم اس انتہا کی طرف دن بدن بلکہ لمحہ بلمحہ بلکہ سانس بسانس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، فرمایا حیرت کی انتہا ہے اس شخص پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے محنتوں میں مصروف ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन बाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान इसे कीड़ों ने खाना है। तो अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, जमीन की खाक पर सोना है ईंटों का सिरहाना है। न बेली हो सके भाई न बेटा बाप ते माई, तो क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। अजीजा याद रख जिस दिन के इजराइल आएंगे, न जावे कोई तेरे संग अकेला, तूने जाना है। जहां के शगल में शागिल खुदा के जिक्र से गाफिल, करे दावा के ये दुनिया मेरा दाइम ठिकाना है। गुलाम एक दिन न कर गफलत, हयाती पे न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हर दम कि जिसने काम आना है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इसी दुनिया के अंदर अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा वाले काम करने हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, नमाजें पढ़नी है, तिलावत करनी है, जिक्रुल्लाह करना है, अपने अखलाक को अच्छा बनाना है, अपने किरदार को सुथरा बनाना है, अपने अफ्तार को पाकीज़ा और साफ करना है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अपनी जिंदगी के सांचे को ढालना है। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी को अपना शिआर बनाना है। शैतानी मकरो फरेब से अपने आप को बचाना है, खुद को राह जन्नत का मुसाफिर बनाना है, जहन्नम से अपने आप को बचाना है। और इसके लिए बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारने की, अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ये अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें गफलतों से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत करने, तिलावत करने, अपना जिक्र करने और अपनी इताअत करने की सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने की बरकत से इंसान का इबादत का ज़हन बनता है, तिलावत कुरान करीम पढ़ने का ज़हन बनता है, दुरुस्त तरीके से पढ़ने का ज़हन बनता है, दुरूद पाक पढ़ने का ज़हन बनता है, सुन्नतें सीखने का मौका मिलता है, मदनी काफिलों में सफर करके उन पर अमल करने का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौका मिलता है। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए, आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सुन्नतों भरा सफर इख्तियार फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रिजा से बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कुछ सुन्नतें और आदाब बयान करता हूं। ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, मदीना बने आका, मदीना बने आका। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, मदीना बने आका। जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। कुरान पाक की तिलावत करना सुन्नत है। दो फरामीन आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंबर एक, मेरी उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। एक और मकाम पे इरशाद फरमाया कि जो रात को
200 آیات تلاوت کرے اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دیا جائے گا، اور جو 400 آیات کی تلاوت کرے اس کے لیے 1 قنطار اجر لکھ دیا جائے گا، اور قنطار 120 قرات کے برابر ہے، اور قرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت سے نہ روکتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی خوب دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے شوق، الہی خوب دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی 100 صفحات پر مشتمل کتاب 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 بار پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجان وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اعلان ہے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع اسلام آباد سے براہ راست ہو رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے کچھ نشریات کے منقطع ہونے کا سلسلہ ہوا۔ آئیے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو دوبارہ اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ 18 محرم کو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری کا بھی یوم وصال ہے۔ اب نمازوں کی حفاظت فرمانے والے، زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ لگانے والے، یعنی نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے اور زبان کے اتنے کم گو تھے اور قرآن کے ایسے عاشق تھے، تلاوت قرآن کرنے والے، نیک دینی کاموں میں حصہ لینے والے۔ تو یہ ایسے مرید تھے کہ امیر علیہ سنت نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ لفظ، یہ جملے بولے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے راضی تھا، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، 18 محرم کو مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری ان کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔
اور ہم سب کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. نمازی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، فکر آخرت کا جذبہ پانے، دنیا کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شرکت کیجیے. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام نیک اعمال بھی ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. عقل مند کون ہے؟ جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. ہم تو دنیا 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 کے لیے دوڑے پھر رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند اسے قرار دے رہے جو اپنا محاسبہ کرا، جو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرنے والے کو عقل مند کہا. اپنی اصلاح کرنے اور خود کو شیطان سے بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی عادات، اپنے کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں. تو دور حاضر میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے اپنا جائزہ لینے کا آسان طریقہ دیا ہے، رسالہ نیک اعمال. تو اس میں مختلف سوالات ہیں، تو اس میں جائزہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنی وہ عادات میں بہتری آتی جائے گی، عمل میں بہتری آئے گی، کردار اچھا ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، روحانیت ملے گی، فکر آخرت نصیب ہوگی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی، اس نیک اعمال کے کام کو ہم نے اس کو بھی بڑھانا ہے. 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شرکت کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چند ضروری اعلانات بھی سماعت فرما لیں کہ ہر ہفتے امیر علیہ سنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی رات عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دیں کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ پر رضائے الہی اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عین شریعت کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے. یہ صرف علماء کا ہی فرض نہیں، سب پر لازم ہے. یا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دے پڑھ یا سن لے، اس کو نرم مزاج اور میٹھے بولنے والا بنا اور اسے والدین سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 75 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں. مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے دعائے عطار. مولا کریم جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک دعائیں اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے. یہ درود پاک ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب
العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گنبد خضرا کا تصور کر کے 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور کر کے بآواز بلند ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
اذکر اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور کر کے 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج
دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں فیضان مدینہ اسلام آباد میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت بارش ہے اور برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا 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 ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم ادخلنا الجنة بغیر حساب، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، بخش دے بخشے ہوئوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے ہمارے کریم پروردگار، ہمیں حب جاہ سے بچا، حب مال سے بچا، حب دنیا سے بچا، اے پاک پروردگار ہمیں دنیا کی گندی محبتوں سے بچا، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محبت عطا فرما، اے اللہ میں رسوائی اور بربادی والے کاموں سے بچا لے، اے پاک پروردگار ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو ہمیں یاد بھی نہیں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، اے پاک پروردگار گناہ کر کے روح ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دل سخت ہو گئے، نصیحت اثر نہیں کرتی، اخلاص پلے نہیں، اے اللہ تجھ سے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں، تیری عطا کا سوال کرتے ہیں، تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اے کریم اے پروردگار اپنے کرم سے ہماری جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھر دے، مولا اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، بخشش کے دروازے ہم پر کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مجھے نارے دوزخ سے خوف آ رہا ہے، مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، کرم کر کرم یا الہی، اے پاک پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، گھر والوں کو بخش دے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اے پاک پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، اور ایک گناہوں کا مریض بھی آ جایا ہے، اسے بھی شفا دے دے، اے اللہ اتنے بڑے اس اجتماع میں جو سب سے تیرا گناہگار بندہ ہے نا، آج اس کو بھی بخش دے، تجھے تیرے محبوب کریم کے سجدوں کا واسطہ مالک، جو سب سے بڑا گناہگار آیا ہے اس کو بھی بخش دے،
اس اجتماع پر رحمت کی نظر کر دے. مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں دعا میں شامل، اللہ ان کی دعاؤں پر رحمت کی نظر کر دے. تمام نیک مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے. ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور فرما. گھریلو ناچاکیاں، جھگڑے، جادو، جنات، برے اثرات، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی ناچاکیاں، بے چینیاں دور فرما. بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے. اے میرے پاک پروردگار، ہماری نیک دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما. ہمارے ملک کو بھی ہر طرح کی بدامنی سے بچا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے پاک پروردگار، جس جس کے دل میں جو جو نیک مراد ہے اور جو ہمارے دعا میں شامل ہیں، یہاں اسلام آباد فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں، اور جنہوں نے دعا کی پرچیاں بھیجیں، کہلوایا یا کہنا چاہتے تھے کہلا نہ سکے، یا اللہ سب کی نیک مرادوں پر، نیک دعاؤں پر، نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ میں اسی سال حج بھی کرا دے. مدینہ پاک کی بات اب حاضریاں نصیب فرما. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے. تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا لے آقا رحم و کرم کی لے کر آج تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آج. کتنے دکھیا رے روز آ کر شاہ ذیشان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام. آرزوئے حرم سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو. وہ مسلمان سلام کہتے ہیں.
امام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا